اللہ نبی آباد۔ ہمارے طلباء کی تقریر کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب قاری اللہ داس صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے کہیں درس کے لیے ظہر میں پہنچنا ہے، تو میں محترم جناب قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، ہمارے طلباء کو نصیحت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ میں صرف اور صرف اس مجمع میں، اس گروپ میں، ان نوجوانوں میں شامل ہونے کی غرض سے آیا ہوں، تقریر کرنے کی غرض سے نہیں آیا۔ اور میں ایسے لوگوں میں شامل ہونے آیا ہوں جن کے چلتے وقت میں نے سنا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں رواج ہو تو سبحان اللہ کہہ دیا جائے، اگر رواج ہو تو، میں پابند نہیں کرتا کسی کو، اس لیے کہ ہمارے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر خطیب بننا ہو تو تقریر شیعوں میں کیا کرو۔ وہ 1/3 تو ذاکر بولتا ہے، 2/3 مجمع والے شور مچاتے ہیں، لیکن پھر بریلویوں میں بھی کام چل جاتا ہے، دیوبندیوں میں بھی چل جاتا ہے۔ کچھ ہمارے اہل حدیث تو کہتے ہیں کہ اگر خطیب کی طرح منہ کر لیا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ بہرحال جی چاہے تو میرا مشورہ ہے۔ اور سب سے پہلے میں ان طلباء کو جو دین کی غرض سے اپنے گھروں سے نکل کے اس درس گاہ میں بیٹھے ہیں جہاں چبوترا صفہ پہ صحابہ آ کے بیٹھا کرتے تھے، یہی کیفیت ہوتی تھی۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، دین حنیف اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے والے یہ چہرے، یہ قلوب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دماغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کو دیکھ کے عبادت سمجھ رہا ہوں، پتہ نہیں اب آپ اس کو شرک کہیں یا جو بھی کہیں، بہرحال میں عبادت سمجھ رہا ہوں۔ اور سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں حضرت مولانا احسن سلفی دامت برکاتہم زاد اللہ تعظیماً و تکریماً و تشریفاً و محابتاً، بارک اللہ فی حیاتکم الطیبہ، حفظک اللہ تعالی عن بلیات السماء والارض۔ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسی محفل میں دعوت دی، اگرچہ جمعرات کو میری ایک مصروفیت ہوتی ہے، ایک جگہ پہ قرآن کی 2 آیاتیں سنا آتا ہوں، اپنی نماز بھی جمعرات کی ہر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور ان کو بھی پڑھا دیتا ہوں، پھر درس قرآن بھی ہوتا ہے، تو یہ معمول ہے کئی سالوں سے۔ لیکن چونکہ ہفتے میں ایک دن ہوتا ہے تو ابھی ہم 18ویں سپارے تک پہنچے، کئی سال ہو گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میرے کاز کو، اس کوشش کو، اس کاوش کو میرے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آپ سارے آمین کہیں دو۔
دوسرے نمبر پہ میں نے جو آیت پڑھی ہے، علماء کے سامنے اس کی زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر کہہ دوں نازل ہوئی ہے تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا، حقیقت ہوگی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب کافی مشرکین اور کفار اریسٹ ہو کے آئے، گرفتار ہو کے آئے، تو مشاورت ہوئی، آپس میں میٹنگ ہوئی کہ ان کا کیا کریں۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ طلباء اور علماء بیٹھے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رشتہ دار مجھے دے دیا جائے، علی کا رشتہ دار علی کو دے دیا جائے، ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کو دے دیا جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین۔ ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے تن سے سر جدا کر کے کھوپڑیاں آپ کے قدموں میں پھینک دیں۔ توجہ ہے نا میری طرف کہ کچھ اور کر رہے ہو؟ نہیں ہے توجہ تو ہمیں بھی شوق نہیں ہے، ہمارا شوق ختم ہو گیا، اب عمر ہماری وہ ہو چکی ہے، اب ہمارے شوق ختم ہو گئے۔ بس اب تو یہ کہ جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ دین کی کوئی بات کہلواتا رہے۔ الغرض سیدنا عمر نے کہا کہ آج ہم دنیا کفر پہ یہ ثابت کر دیں، قل ان کان ابناؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ سیدنا عمر فاروق، ابو بکر صدیق، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق یہی تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی شان کو بھی برقرار رکھا اور پھر بعد میں اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ اور فیصلہ کیا سنایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض۔ نبی کی شایان شان نہیں کہ اس کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کے باغی اس کے پاس آ جائیں، اس کے قابو آ جائیں، وہ ہارنے والی کیفیت میں ان کے قبضے میں آ جائیں اور ان کے خون سے زمین کو رنگ نہ دے، حتی یثخن فی الارض۔ بار تفصیل کی ضرورت میں آپ کے سامنے ضروری نہیں سمجھتا کہ بیان کروں۔ آخر میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں پوری انتظامیہ کو، خصوصاً مولانا احسن سلفی دامت برکاتہم کو۔ ایک بات اور کہتا ہوں، اگر بعد میں مجھے کہیں پتھر نہ مارے جائیں اور مجھے برا بھلا نہ کہا جائے تو میرے یہ درد دل کی ایک بات ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ آپ ہر بات کو 3 دفعہ کہتے تھے۔ جو منتہی طلباء ہیں، جو احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ اس چیز کا پورا علم رکھتے ہیں۔ وہ اس لیے 3 دفعہ دہراتے تھے کہ پہلی دفعہ جو عقل اور شعور والا ہے، جو ذہین اور ذکی ہے وہ سمجھ جائے، دوسری دفعہ میں درمیانے طبقے کا آدمی سمجھ جائے، اور تیسری دفعہ میں جو غبی ہے وہ بھی سمجھ جائے۔ بعض ہمارے دوست، بلکہ میں ان طلباء کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ حضرات مولانا احسان اللہ، علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کہہ دو سارے، احسان الہی ظہیر میرے بڑے اچھے دوست تھے، بلکہ میرے ساتھی تھے۔ ان کے انداز کو سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ علماء کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریر بھی سن لیا کرو، کیسٹوں میں مل جاتی ہے۔ اور میرے استاد تھے حضرت مولانا محمد یوسف کلکتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اگر کبھی موقع ملے تو ہے تو مشکل، وہ سن لیا کریں۔ تو جب آدمی بات کرے نا تو اگلے کا دماغ اپیل کرے،
بعض خطیبوں کی عادت ہوتی ہے تقریر تو دھوم دھام سے زوردار طریقے سے کرتے ہیں لیکن خود ہی سمجھتے ہیں، یا کرامن کاتبین پتہ نہیں کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہ سمجھتے ہیں، جوش ہوتا ہے نا، بولنے کی رفتار ایسی ہوتی ہے کہ ان کو خود کو تو جوش اور خروش اور مزہ آتا ہے، لیکن کچھ پڑھے لکھے لوگ قرآن کی آیت کا ایک سرا تھوڑا سا سمجھ جاتے ہیں، لیکن میرے خیال سے مکمل شاید وہ بھی نہ سمجھتے ہوں۔ بہرحال میں نے تقریر سنی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، لیکن انداز وہ اختیار کیا جائے۔ وہ پنجاب میں ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرنے کے بعد لوگ پھر مجمع جیسے بکھر جاتا ہے، کچھ لوگ ادھر سے آ رہے تھے، یہ ادھر سے جا رہے تھے، پوچھا یار کیا ہوا، تقریر سننے گئے تھے؟ کہنے کہ ہاں۔ یار تقریر کیسی تھی؟ اور جی بڑی چنگی تقریر سی، بڑا جوش خروش سی، بڑی مزیدار تقریر سی، مولوی صاحب نے بڑے جوش نال تقریر کی۔ کہنے لگا کیا کیے؟ کہنے لگا پتہ سانوں بھی کچھ نہیں۔ تو یہ تھوڑا سا مشورہ ہے میرا، برا نہیں منانا، میں بھی طالب علم ہوں، ابھی میں کچھ بھی نہیں ہوں، آپ کے ساتھ کا ہوں۔ تو اگر تھوڑا سا زبان کو اس انداز میں کہ عام آدمی بھی سمجھ جائے اور اہل علم بھی بات کو سمجھ جائیں، انداز اچھا ہے، کیونکہ جو طرز تکلم ہے نا وہ فصاحت بلاغت بھی ہونی چاہیے، بلاغت بھی ضروری ہے، خالی فصاحت سے کام نہیں چلتا۔ فصاحت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت ان کی لب پر، بلاغت لب اعجاز پر آتی ہے۔ تو جب تک بلاغت نہ ہو اس وقت تک بیان کا فائدہ مجمع کو اور عام طالب علموں کو، عوام الناس کو اس انداز کا نہیں پہنچتا، مزہ اپنی جگہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ 2-3 باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنے آیا ہوں۔ میں نے چونکہ جانا بھی ہے تو میں نے حضرت سے پہلے اجازت بھی لے لی تھی، اور وقت کی پابندی ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار نے اور سیرت نے سکھائی ہے۔ مجھے 11 بجے کا ٹائم انہوں نے دیا تھا، میں 11:06 پہ سیڑھیوں کے پاس الحمدللہ میں پہنچ گیا تھا۔ تو ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی پابندی خود بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی سکھائیں، اپنے طالب علموں کو، اپنے مدرسین کو، اور ہمارے جو ائمہ حضرات ہیں، خطیب حضرات خاص طور پہ، وہ جب تقریر شروع کرتے ہیں، جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے 1:15 کا، لیکن وہ حضرت 1:45 بجے تک کھینچ جاتے ہیں کام کو۔ بھائی کوئی پلانا تمہارے ذمہ تو نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ پی اور پلا ساکی، پی اور پلا ساکی، اٹھ دور چلا ساکی، ساغر کا تکلف کیا نظروں سے پلا ساکی۔ آخری بات مولانا احسن سلفی صاحب سے کہہ کے اجازت لوں گا۔ آئے تھے ہم سیر کرنے، آئے تھے ہم سیر کرنے، سیر گلشن کر چلے، آئے تھے ہم سیر کرنے، سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔